حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصیبۃ الموت۔ اے ایمان والو، شہادت بینکم، آپس میں گواہ ہو، تمہارے درمیان گواہی ہو، اذا حضر احدکم الموت، جبکہ تم میں سے کسی کی موت آئے، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو انصاف والے گواہ ہوں، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا تمہارے علاوہ دو اور ہو، دو گواہ ہو اگر تم زمین کے اندر سفر کرتے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، پس تم کو موت کی مصیبت آ پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں گواہوں کو روکے رکھو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس ان دونوں کو اللہ کی قسم لو، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری به ثمنا قلیلا، لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم اس قسم کے ذریعے کوئی قیمت نہیں خریدتے اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہوں، انا اذا لمن الآثمین، اس وقت ہم لمن الآثمین، گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ تین آدمی، ایک مسلمان اور دو عیسائی، مسلمان بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو عیسائی حضرت تمیم داری اور حضرت عدی ابن بدہ، یہ تینوں، حضرت تمیم داری، حضرت عدی بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہونے کے بعد تہجد میں ایک قرآن آسانی سے ختم کر لیا کرتے تھے، اور یہاں مدراس میں ان کی مزار ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی اور بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ دونوں ساتھی یعنی عدی اور تمیم، یہ تینوں مل کر ملک شام کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور ملک شام میں جانے کے بعد وہاں بہت سارے لوگ پہچان کے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ سفر طے ہوا، سفر کے اندر کوئی حالات نہیں ہوئے، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، یعنی جو مسلمان تھے، حضرت بدیل صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بڑھتی گئی، تو اب ان کو خوف محسوس ہونے لگا کہ اس وقت میری موت آ جائے گی، تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے جتنا سامان ان کے پاس تھا، جتنا مال ان کے پاس تھا، اس کی ایک فہرست تیار کی۔ فہرست تیار کرنے کے بعد اس فہرست کو ان کے سامان میں رکھ دیا، اپنے سامان میں رکھ دیا، اور اپنے دونوں ساتھیوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، اب میرا کوئی گارنٹی کا وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، تو یہ جو میرا مال ہے، یہ میرے بیوی بچے، چھوٹے بچے اور میری بیوی ہے، میرے گھر والوں تک، میرے ورثات تک اگر کیا اس مال کو پہنچا دیں۔ تو یہ وصیت کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر جنازے کی نماز پڑھی گئی یا نہ پڑھی گئی، اس کے بارے میں تو روایت کے اندر صراحت نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ جو سفر میں آئے ہوئے تھے وہ تو عیسائی تھے۔ اب بہرحال ان کی تدفین کے بعد یہ جب وطن واپس ہوئے، مدینہ منورہ واپس ہوئے، تو اس وقت یہ سارا مال
جو ان سے لیے تھے وہ سارا مال ان کے بیوی بچوں تک پہنچا دیا، ان کو خبر سنا دیے کہ آپ کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اور ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کے سامان میں سے ایک چاندی کا کٹورا تھا جس کو سونے کے پانی سے یعنی مزین کیا ہوا تھا، سونے کا پانی چڑھایا ہوا تھا۔ اس وہ کٹورا بڑا وزندار تھا اور بڑا قیمتی تھا۔ اب یہ دونوں عادی اور تمیم داری یہ دونوں اس کٹورے کو نکال کر سونار کے پاس جا کر بیچ دیے، بیچ کر اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت آپس میں تقسیم کر لیے۔ اب یہ گھر والے موت کی خبر سننے کے بعد کچھ دن صدمے میں تھے، کچھ دن تکلیف میں تھے۔ کچھ دن کے بعد اس وقت تک سامان نہیں کھولے، کچھ دن کے بعد سامان کھولے اور اس کے اندر فہرست موجود تھی کہ کیا کیا سامان تھا۔ تو اب وہ ساری فہرست سارا سامان دیکھے تو اس میں ایک چاندی کا کٹورا بھی لکھا ہوا تھا لیکن اس سامان کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو اب ان کے گھر والے ان دونوں کو بلائے، تمیم داری کو اور حضرت عدی کو بلا کر پوچھنے لگے کہ کیا ہمارے شوہر انتقال ہونے سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کیا تم دونوں ان کی موت کے وقت موجود تھے؟ ہاں، ہم دونوں ان کے موت کے وقت موجود تھے۔ کیا بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے مال میں سے کوئی سامان بیچ کر ان کے علاج کے لیے کوئی رقم خرچ کی گئی؟ تو دونوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا، کیا انہوں نے مرنے سے پہلے کوئی وصیت کی کہ میرا مال میں سے فلاں کو دے دو؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی وصیت نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری فہرست ان کے مال کی ہے اور اس کے اندر چاندی کا کٹورا غائب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم نے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی دھوکے بازی نہیں کی، کوئی چوری نہیں کی؟ تو ان دونوں نے کہا، عادی اور تمیم داری نے، ہاں ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی دغا بازی اور کوئی چوری نہیں کی۔ اب دیکھیے ترجمے پر غور کیجئے، اب سمجھ میں آئے گی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ، اے ایمان والو آپس میں گواہ رہو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے وصیت کے وقت، تو ایسی صورت میں اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو انصاف والے گواہ موجود ہو۔ اگر یعنی اپنے گاؤں کے اندر موجود ہو تو مسلمان گواہ ہونا چاہیے۔ اگر سفر کی حالت میں ہو تو مسلمان کے علاوہ جو لوگ وہاں موجود ہیں، اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو گواہ بنا لیں، اگر مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کو گواہ بنا لیں۔ او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ دو گواہ ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین کے اندر سفر میں رہو، فاصابتکم مصیبت الموت، بس تم کو موت کی مصیبت آ پہنچے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب یہ قسم جو دلوائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عصر کی نماز کے بعد، ان دونوں گواہوں کو روکے رکھو نماز کے بعد، یا نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز میں لوگوں کا جمع ہونا رہتا ہے، بازار والے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ساری لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث پاک کے اندر عصر کی نماز کے سلسلے میں یہ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دیا گویا اس کا مال لٹ گیا اور اس کے سارے خاندان والے، اس کے گھر والے مر گئے۔ اس سے جتنا نقصان آدمی کو پہنچتا ہے اس سے زیادہ عصر کی نماز چھوڑنے پر پہنچتا ہے، اس سے زیادہ کا نقصان۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نماز کے بعد ان دونوں کو رکھنے کا مطلب یعنی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز جسے صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں، تو حدیث پاک کے اندر یہ بات آئی ہے، لیکن فجر اور عشاء کی نماز کے سلسلے میں اور زیادہ سخت وعید آئی ہے۔ جس آدمی کا دل فجر کی نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہو، جس آدمی کا دل عشاء کی نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہو، وہ اپنے بستروں پر رہتے ہوں اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں غائب ہو جاتے ہوں، تو گویا وہ منافقوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کو روکے رکھو، یعنی ان دو گواہوں کو روکے رکھو نماز کے بعد، یعنی عصر کی نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، بس اللہ کی قسم ان سے لو۔ قبل قسم لینی چاہیے، ان ارتبتم،
کہ اگر تم کو شک ہو کہ لا نشتری بہی ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم اس قسم کے ذریعے کوئی قیمت نہیں خریدیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، یعنی قسم اس بات کی لے کہ ہم یعنی قسم کے ذریعے ہم قسم کھا کر ہمیں جھوٹ نہیں بولنا نہیں چاہتے، یعنی اللہ کی نام کی قسم اس لیے کھائی جاتی ہے جب معاملہ شک میں پڑ جائے، جب معاملہ شک میں پڑ جائے تو اس بات کی قسم لی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو کٹورا ہے یہ ہمیں آ کر کیا نہیں خیانت نہیں کیے، ولا نکتم شہادت اللہ، نہ اللہ کی گواہی کو ہم چھپاتے ہیں، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے گواہی کو چھپایا، ہم نے خیانت کی تو ہم گنہگار رہیں گے اس وقت، تو اس بات کی قسم لینی چاہیے۔ اب بہرحال یہ دونوں سے قسم لی گئی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ ہم نے خیانت نہیں کی، دھوکے بازی نہیں کی، چوری نہیں کی، ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کٹورا کیا ہوا۔ کچھ دن گزرے تو یہ وارث جو تھے، میت کے جو وارث تھے، حضرت بدیل کے گھر والے جو تھے، ایک سنار کے پاس گئے کسی ضرورت کی بنیاد پر، وہاں پر وہ چاندی کا کٹورا رکھا ہوا تھا جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا، تو ان کے گھر والے نے سنار کو پوچھ لیا کہ بھئی یہ کٹورا کہاں سے آیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمیم داری اور عادی ابن بدہ سے خریدا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر شک میں آ گیا کہ ہمارا جو شک تھا، ڈاؤٹ تھا، یہ بالکل سچی نکلی ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جا کر کہہ دیے کہ ان لوگوں نے جو قسم کھائی وہ جھوٹی قسم تھی، اور یہ کٹورا فلاں سنار کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت 1000 درہم ہے، تو کسی بھی طرح ہم کو وہ مال واپس دلوا دیجئے۔ تو فَإِنْ عُثِرَ، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ دونوں مستحق ہے گناہ کے، یعنی گناہ کیے ہیں، جھوٹی قسم کھائے ہیں، تو فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی جگہ دونوں کو کھڑا کرو تمہارے گھر والوں میں سے، فآخران یقومان مقامهما، یعنی دونوں گواہ دیے تھے نا، ہم آ کر کیا بھی کریں نہیں، ہم آ کر کیا جھوٹے نہیں ہیں، ہم بڑے سچے ہیں، ہم دھوکے بازی نہیں کیے، چوری نہیں کیے، تو اب ان دو کی جگہ اور دونوں کو کھڑا کرو قسم کھانے کے لیے، یقومان مقامهما من الذین، ان لوگوں میں سے استحق علیہم الاول، یعنی جو ان کے قریبی رشتہ دار زیادہ حقدار رکھتے ہوں ان کے اوپر، یعنی قریبی رشتہ داروں کو کھڑا کرو کہ اور یہ ثابت کر کے دکھاؤ یہ کٹورا تمہارا ہی ہے، یہ مال تمہارا ہی ہے، اور اس پر کیا کرو، فیقسمان باللہ، ان سے قسم لو۔ پہلے کس سے قسم لیے تھے؟ ان دونوں سے جنہوں نے مال کو واپس کیا تھا اور کٹورا چرایا تھا اور اس میں خیانت کی تھی، ان سے قسم لیے تھے کہ تم نے کوئی خیانت کی تھی، انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا ہم نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں کٹورا سنار کے پاس موجود ہے اور وہ ہمارا ہی کٹورا ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنے والے سے قسم لی جاتی ہے اور یہ قسم لے کر اس کے بعد فیصلہ ان کے قسم پر کیا جاتا ہے۔ پہلی بار آ کر کیا ہے، ان دونوں کے قسم پر فیصلہ کر دیا گیا، چلو بھائی کیا بھی نہیں کرو۔ اب یہاں یہ دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے، اب جو آدمی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھو کہ اس سے قسم لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا کیا آپ قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کٹورا تمہارا ہی ہے جو سنار کے پاس ہے؟ تو فیقسمان باللہ، تو پھر وہ اللہ کے نام پر قسم کھائی جائے، وہ دونوں احق من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ حق رکھتے ہیں یہ، وما اعتدینا، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کرنے والے، اگر زیادتی کریں ہمیں بھی جھوٹی قسم کھائیں تو ہم ظالم بن جائیں گے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی تو ظالمین میں سے رہ جائیں گے۔ ذالک ادنا، کئی کو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو بھی موقع دے رہے ہیں، چرانے والے کو بھی قسم کھانے کا موقع دیے، پھر جس کا مال تھا ان کو بھی موقع دے رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایتوا بالشہادۃ علی وجہھا، کہ وہ دونوں یعنی وہ لائیں گواہی کو اپنے طریقے پر، او یخافوا، یا ڈریں، کم از کم اس بات سے ڈریں کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کے قسم کو لوٹا دیا جائے گا ان کے قسم کے بعد، یعنی چور سے جب آ کر کیا ہے قسم پوچھی جاتی ہے، نعوذ باللہ چور کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے،
البتہ انہوں نے خیانت کی تھی تو خیانت کا کر جو کیے تھے ان کو اللہ نے موقع دیا تھا کہ تم بھی قسم کھاؤ. ان کی قسم کا بھی اعتبار کیا گیا تھا, لیکن اس قسم کھاتے ہوئے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر آگے والا جو پارٹی ہے اگر یہ دعویٰ ظاہر کر دے کہ یہ مال میرا ہی ہے, اسے بھی موقع دیا جائے گا قسم کھانے کا. جب اسے بھی موقع دیا جائے گا تو ہماری قسم کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو اس لیے آ کر کے دونوں کو موقع دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, قسم کھانے میں اللہ سے ڈرو, کسی کا مال خیانت کرنے سے اللہ سے ڈرو, دھوکے بازی سے اللہ سے ڈرو. واسمعوا, اور اللہ کے احکام کو سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے رشتہ داروں نے قسم کھائی کہ یہ ہمارا کٹورا ہے. تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قسم کو مان کر ان سے 1000 دینار واپس دلوائے اور ان کا مال ان کو واپس دلوایا گیا. میرا حال یہ دونوں آگے جا کر مسلمان ہو گئے, صحابیت میں شامل ہو گئے, اور وہی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے. وہی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دجال سے انہوں نے بات کر کے آئے تھے وہ ساری باتیں انہوں نے نقل کی ہے. تو بہرحال یہ زمانہ جاہلیت کا واقعہ ہے, اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. تو اسلام لانے کے بعد جتنے پیچھے غلطیاں ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے. تو بہرحال یہ دونوں آگے جا کے مسلمان ہو گئے. یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے حضرت بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ جو واقعہ مسلمان تھے, صحابی تھے, یہ ان کی موت کے بعد یا اگر کسی کی موت آ جائے اور یہ اتنا سامان آ کر کے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رکھے تو اس صورت میں 2 گواہوں کو متعین کر لینا چاہیے, اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں رشتہ دار ہی دھوکے باز ہوتے ہیں, چرا لیتے ہیں مال کو. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہاتھوں میں انگوٹھے کا چوب نکال لیتی ہیں, چپکے روئی جیسا جا کو چینا نکال لیتی ہیں. کیا کہ ایک بہرحال دبا ڈالتی, مال دبا ڈالتی. کیا کہ مرنے سے پہلے کیا کرتی بولے تو اگر انہیں یہ بیڈ پر ہے, اب 10-15 آدمی آ کر وارث ہیں اس کے, ہلو جا کو آ کر کیا جائیداد لکھا لیتی ہیں. تو میرے بھائیو اسی لیے مرنے سے پہلے اس بات کو آ کر کیا ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ کا مال ہے آپ کے وارثوں پر صحیح طریقے سے پہنچنا ہے 2 گواہوں کو رکھ لو, لکھا پڑھی کر لو کہ میرا اتنا مال ہے, یہ مال آ کر میرے وارثوں تک پہنچنا ہے, کوئی آدمی دھوکہ دینے نہ پائے. اگر سفر کی حالت میں اگر موت آنے کے قریب ہو تو چاہے جو آدمی وہاں پر موجود ہو اسے بھی گواہ رکھ لیا جائے. تو بہرحال میرے بھائیو اس لیے شریعت بڑی اعتدال ہے. شریعت کے اندر کوئی بھی معاملہ کرتے ہو, اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات گزری ہے, قرض کا معاملہ ہو, لین دین کا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں لکھا پڑھی کر لو, لکھا لو کہ میں نے فلاں آدمی کو اتنا قرض دیا تھا, اور اس کے اوپر گواہ بھی متعین کر لو. اگر ایسا کر لیں گے تو آگے والا آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا, آگے والا آدمی آ کر ڈبا نہیں سکتا. تو اسی لیے لوگ بولتے ہیں کہ آج کون دیتے ہیں حضرت قرض, سود کل مت جاؤ, سود کے نام پر مت جاؤ. بولے تو کون دیتے ہیں قرض, قرض کو قرض کے طریقے پر لیں گے, قرآن کے طریقے پر اگر قرض لیں گے اور اس کے اندر وفاداری کا معاملہ کریں گے تو پھر قرض دینے والے آگے آئیں گے. اگر ڈبانے والے آگے آ جائے, لے لیے پیسہ ڈبا ڈالے تو پھر کون دے گا قرض. تو بہرحال قرض دینے والا بھی لینے والا بھی اس کے لیے بھی احکام موجود ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو اسی لیے 100 بات کو ایک لکھنا کافی ہے, 100 بات بولنا ایک کچ, ایک لکھنا ایک کچ. تو اسی لیے یعنی کوئی بھی معاملہ ہو گواہ رکھ لیا جائے اور اس کے لیے آ کر کیا ہے کوئی معاملہ لکھا بڑھی کر لیا جائے. تو ایسی صورت میں کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي